سبق نمبر 7 سورۃ الزمر آیت نمبر 57 تا 63۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین۔ او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فأکون من المحسنین۔ بلی قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین۔ او تقول یا کہیں ایسا نہ ہو کہ تو یہ بات کہے یا وہ جان یہ بات کہے لو ان اللہ ہدانی اگر بلا شبہ اللہ تعالی مجھے ہدایت دیتا لکنت من المتقین یقیناً میں بھی ہو جاتا متقین میں سے، ہدایت پانے والوں میں سے۔ او تقولا یا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جان وہ شخص یہ کہے حین تری العذاب جب وہ دیکھے عذاب کو لو ان لی کرۃ کاش بلا شبہ میرے لیے ہوتا دوبارہ دنیا میں جانا فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ تو میں ہو جاتا نیکی کرنے والوں میں سے۔ بلا کیوں نہیں قد جاءتک آیاتی تحقیق آئیں تیرے پاس میری آیتیں فَكَذَّبْتَ بِهَا تو تو نے جھٹلا دیا ان آیات کو وَاسْتَكْبَرْتَ اور تو نے تکبر کیا وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور تو تھا انکار کرنے والوں میں سے، کفر کرنے والوں میں سے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن
تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ، آپ دیکھیں گے کہ جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ تعالی کی ذات پر، وجوہہم مسودۃ، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، الیس فی جہنم، کیا نہیں ہے جہنم میں، مثوی، ٹھکانہ، للمتکبرین، تکبر کرنے والوں کے لیے، وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا، اور بچا لے گا اللہ تعالی ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، بِمَفَازَتِهِمْ، ان کی کامیابی کی وجہ سے، لا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ، نہیں چھوئے گی ان کو کوئی برائی، کوئی تکلیف، کوئی عذاب، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالی ہی پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس اللہ تعالی کے پاس ہی ہیں آسمانوں اور زمین کی چابیاں، آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی چابیاں۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیتوں کا، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ اللہ تعالی نے یہ جو آج ہم نے آیات پڑھی ہیں، ان میں سے پہلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالی نے ان لوگوں کا ایک جھوٹ بیان کیا ہے کہ جو لوگ ہدایت پر نہیں آئے اور گمراہی کی، نافرمانی کی اور کفر و شرک والی زندگی گزارتے رہے، تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ او تقولا، او کے بعد یہاں ان لفظ جو ہے وہ محذوف ہے، یعنی وہ لفظوں میں نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کا ترجمہ یہاں کیا جائے گا، یعنی مکمل جملہ یوں ہوگا، او ان تقولا، اور ان کا معنی بھلا کیا ہے؟ اس کا معنی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو، ان اللہ کے معنی میں ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو، اور قرآن مجید کے اندر یہ جو لفظ ان ہے یہ اس معنی کے اندر استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالی نے مثال کے طور پر قرآن مجید میں
سورۃ النحل کے اندر ارشاد فرمایا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین پر یہ پہاڑ اس لیے گاڑے ہیں کہ زمین جو ہے اس کے اندر وہ لرزش پیدا نہ ہو، اس کے اندر وائبریشن نہ پیدا ہو، تاکہ اس زمین کے اندر وہ حرکت نہ آئے، جیسے زمین کی رفتار کے اندر وہ کچھ بے قاعدگی سی دکھائی دے۔ ان تمید بکم کہ زمین کے اندر اللہ نے پہاڑ اس لیے گاڑے ہیں ان تمید بکم کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حرکت کرنے لگ جائے تمہارے ساتھ۔ قرآن مجید کے اندر وہ سورہ حجرات کے اندر وہ ایک آیت آتی ہے نا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور آگے پھر یہی لفظ ہے ان تحبط اعمالکم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کی آواز سے اوپر اپنی آواز بلند نہ کیا کرنا، اور بطور خاص جب آپ سے مخاطب ہوں تو اس وقت مزید احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر تمہاری آواز بلند ہو گئی تو ان تحبط اعمالکم کہیں ایسا نہ ہو کہ ضائع ہو جائیں تمہارے اعمال۔ تو یہ میں نے دو مثالیں آپ کو دی ہیں کہ دونوں جگہ ان کا معنی کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا او تقولا، یا کہیں ایسا نہ ہو کہ کہے وہ جان، یعنی اب جو اللہ کے سامنے گئی اور وہاں پر اللہ کی طرف سے اس کے لیے جہنم کا آرڈر ہو گیا، تو اس وقت وہ اللہ کے سامنے یہ بات کہے، اور ایسا ہوگا بھی، کئی ایسے کافر اور مشرک اللہ کے سامنے یہ بات کہیں گے اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ یہ بات کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ لو ان اللہ ہدانی، کہ اگر بلا شبہ اللہ تعالی مجھے ہدایت دیتا، مجھے رہنمائی کرتا، تو لکنت من المتقین، یقیناً میں بھی ہدایت پانے والوں میں سے، تقوی اختیار کرنے والوں میں سے ہو جاتا۔ اب یہ دیکھ لیں کتنا بڑا اللہ کے سامنے یہ جھوٹ بولے گا، یعنی نعوذ باللہ اللہ کے ذمے یہ تہمت لگائے گا، یہ بہتان لگائے گا یہ کافر، یہ مشرک، یہ گمراہ شخص کہ اے اللہ تو نے تو مجھے ہدایت ہی نہیں دی، میری ہدایت کا کوئی بندوبست ہی نہیں کیا۔ چونکہ اللہ تو نے مجھے ہدایت نہیں دی، میری ہدایت کا کوئی بندوبست نہیں کیا، بس اس وجہ سے میں گمراہی کی زندگی گزارتا رہا، میں کفر کرتا رہا، میں شرک کرتا رہا، لہذا اس میں میرا کیا قصور ہے، میری کیا غلطی ہے، تو نے میری رہنمائی نہیں کی۔ اب آپ ذرا غور کریں گے یہ کیا اس کافر اور مشرک انسان کا اللہ کے سامنے یہ کہنا کہ اے اللہ تو نے میری رہنمائی ہی نہیں کی، اس لیے میں کفر شرک کے اندر ملوث رہا، اس کا یہ کہنا سچ پر مبنی ہوگا کہ جھوٹ پر مبنی ہوگا؟ یہ سراسر جھوٹ، سراسر جھوٹ، اور جس کو ہم کہتے ہیں نا چٹا جھوٹ، بالکل جھوٹ بولے گا کہ یا اللہ تو نے میری رہنمائی نہیں کی۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر ارشاد فرمایا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ ہم نے تو ہر انسان کے سامنے نیکی اور بدی بالکل کھول کر بیان کر، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے رہنمائی کی ہے انسان کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے بارے میں فرمایا نا کہ میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی۔ فَمَن تَبِعَ ہُدَایَ، تو جو میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا جو میں ہدایت نازل کروں گا اپنے نبیوں کے ذریعے اور اپنی نازل کردہ کتابوں اور صحیفوں کے ذریعے، تو جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا تو فرمایا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، وہ بالکل پریشان نہیں ہو۔ جمعہ کے دن پہلی رکعت میں وہ سورہ العالی پڑھتے ہیں نا، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر، اور آگے کیا ہے فہدی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے کے بعد پھر میں نے تمہیں ہدایت بھی دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو ہدایت دی، اور بلکہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم تو کسی کو عذاب نہیں دینے والے جب تک ہم کسی قوم کے پاس کوئی رسول نہ بھیجے۔ ہم نے رسول بھیجے اور انہوں نے ہمارا پیغام سنایا، ہماری طرف سے ڈرایا اور پوری طرح ہماری طرف سے رہنمائی کی، اور پھر جب انہوں نے ہماری بات نہیں مانی تو فرمایا پھر ہم نے ان کو عذاب سے دوچار کیا۔ ہم تو بغیر رسول بھیجے ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا۔ تو یہ نا بالکل جھوٹ بولے گا اللہ کے سامنے، اور یہ کہے گا کہ یا اللہ اگر تو مجھے ہدایت دیتا تو میں ہدایت پا جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظالم اللہ کے اوپر تہمت لگائے گا کہ تو نے میری ہدایت کا کوئی بندوبست ہی نہیں کیا۔ کیوں بھی بات سمجھ آئی ہے نا؟ اللہ اکبر۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائے کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ کوئی اللہ کی طرف آنا تو چاہے، اللہ نے تو پورا اس کی ہدایت کا رہنمائی کا بندوبست کیا ہوا ہے، اللہ نے کوئی کسر نہیں چھوڑ۔ فرمایا کہ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یقیناً میں ہو جاتا پرہیزگاروں میں سے، متقین میں سے۔ تو گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کا، مشرکوں کا اللہ تعالیٰ نے ایک یہ الزام اور ان کی طرف سے یہ تہمت بیان کی کہ یہ اللہ پر جھوٹ بولتے۔ اور دنیا کے اندر بھی کئی کافر ایسے تھے نعوذ باللہ، سورہ الانعام میں آیت آتی ہے کہ وہ باقاعدہ کہا کرتے تھے لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے،
نہ ہمارے آبا و اجداد شرک کرتے۔ اس کا معنی کہ ہم یہ جو شرک کر رہے ہیں، ہم یہ جو غیر اللہ کی پوجا کر رہے ہیں اور غیر اللہ کی پرستش کر رہے ہیں، تو یہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم غیر اللہ کی پوجا کریں۔ اب دیکھ لو کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ کیا اللہ چاہتا ہے کہ لوگ شرک کریں، لوگ اس طرح جا کر غیر اللہ کی نظر و نیاز اور غیر اللہ کے نام کے چڑھاوے اور غیر اللہ سے مدد مانگنا، غیر اللہ کا یعنی کہ ان کے آستانوں کا طواف، کیا اللہ چاہتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ توحید کی دعوت دی اور جگہ جگہ اللہ نے شرک سے منع کیا۔ وہ اللہ جو قرآن میں سینکڑوں نہیں ہزاروں آیتوں کے اندر توحید کی دعوت دیتا ہے اور شرک سے منع کرتا ہے، ان کے ذمے ہی ان مشرکوں نے یہ الزام لگا دیا اس اللہ کے ذمے کہ لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا، اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ شرک کرتے۔ یہ دیکھو یہ بھی اللہ پر ایک الزام۔ فرمایا کہ یہ ان کا نا بالکل جھوٹ اللہ کے ذمہ، اور اس کے بعد جب کوئی ان کا اور عذر نہیں نہ چلے گا، جب دیکھیں گے کہ یہ ہماری بات تو بنی نہیں، تو پھر ایک اگلا جھوٹ بولیں گے۔ وہ کیا کہیں گے؟ او تقولا، یا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جان اللہ کے سامنے یہ کہنے لگ جائے حین تری العذاب، جب وہ اپنے سامنے جہنم کا بھڑکتا ہوا عذاب دیکھیں گے، اس وقت وہ کہیں کیا لو ان لی کرتن، اگر ہو بلا شبہ میرے لیے دوبارہ زمین پر جانا، دوبارہ دنیا میں جانا، اگر میرے لیے دوبارہ موقع دے دیا جائے، مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے، فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، تو میں ہو جاؤں گا نیکی کرنے والوں میں سے۔ لو یہ ایک اگلی بات وہ کہے گا جب یہ سمجھے گا نا کہ میرا وہ جھوٹ نہیں چلا کہ جی اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت نہیں دی، تو اب کیا کہے گا؟ اب کہے گا کہ اگر اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے تو اب میں بڑی نیکیاں کر کے آؤں گا، بڑا متقی بن کے آؤں گا، بہت اللہ کو خوش کرنے والے کام کروں گا۔ اب اگلی بات یہ ہے، اچھا اس کا معنی بھلا کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے دنیا میں اتنی مہلت ہی نہیں دی کہ میں نیکی کر سکتا، تو نے مجھے اتنی مہلت ہی نہیں دی۔ اچھا حالانکہ میرے بھائیوں یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی پر ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ جب تک کوئی بندہ نابالغ ہے، اگر اس سے پہلے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اللہ اس کو بالکل جہنم میں نہیں ڈالے۔ وہ چاہے کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، وہ بچہ نابالغ فوت ہونے والا، چاہے کسی کافر مشرک ہندو یا عیسائی کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اللہ اس کو بالکل جہنم میں نہیں ڈالے۔ جس کی موت کب واقع ہوئی ہے؟ بلوغت سے پہلے، کیونکہ اللہ کی طرف سے اعمال کب لکھنے شروع ہوتے ہیں، کب قلم چلتی ہے؟ جب بچہ بالغ ہو جائے، جب اس کو خیر اور شر کی، نیکی اور بدی کی، اچھے اور برے کی تمیز آ جاتی ہے، پھر اللہ کی طرف سے قلم چلتا ہے، پھر فرشتے اس کی ڈائری شروع کرتے ہیں لکھنا، اس سے پہلے لکھتے ہی نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ جتنے بھی مشرکوں کے، کافروں کے یا مسلمانوں کے بچے فوت ہو جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں دے دیے جاتے ہیں، اور پھر ابراہیم علیہ السلام ان کی کفالت کرتے ہیں، اور جس وقت جنتیوں اور جہنمیوں کا فیصلہ ہو جائے گا، اللہ ان چھوٹے بچوں کو جو قبل از بلوغت وفات پا گئے، اللہ ان کو جنت کے اندر اہل جنت
کے خادم خدمتگار بنا دے گا، وہاں پر وہ ویٹر کی ڈیوٹی سنبھال لیں گے۔ کس کی ڈیوٹی؟ ویٹر کی۔ جو بھی وہاں پر جنتی آرڈر کریں گے وہ ویسے بھاگ بھاگ کر کام کریں۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، وہ یہی بچے ہوں گے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھا، ایک تفسیر ہے اشرف الحباشی، میں نے وہاں پر نا ایک بات پڑھی، بڑی اچھی لگی۔ اس میں لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو جہنم میں اس لیے نہیں ڈالے گا کیونکہ انہوں نے گناہ کوئی نہیں کیا۔ سمجھ آئی نا؟ انہوں نے اپنی یعنی شعور والی زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا، اللہ ان کو جہنم میں نہیں ڈالے۔ اچھا، باقی رہ گیا کہ اللہ ان کو جنتیوں والا مکمل پروٹوکول بھی نہیں عطا کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے شعور والی زندگی میں کوئی نیکی بھی تو نہیں نہ کی، نہ نمازیں پڑھی، نہ روزے رکھے، نہ کوئی اور نیکیاں کی، لہذا اللہ تعالیٰ ان کے لیے پھر یہ یعنی فیصلہ فرمائے گا کہ چلو تم جا کر جنتیوں کی خدمت کرو۔ میری بات آپ سمجھے ہیں؟ نہ ان کو جہنم میں ڈالے گا چونکہ گناہ کوئی نہیں کیا، نہ ان کو اللہ جنتیوں والا مکمل سٹیٹس عطا کرے گا کیونکہ انہوں نے کوئی نیکی بھی، تو اللہ ان کو کیا ڈیوٹی دے دے گا؟ خدمت کرو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ذرے کے برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، بالکل ظلم نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ بعض احادیث کے اندر میں نے یہ پڑھا ہے کہ وہ شخص جس نے دنیا میں وہ اپنی سماعت سے محروم تھا، سماعت یعنی وہ بہرا تھا، سن نہیں سکتا تھا، اور اس کو نہ سننے کی وجہ سے وہ ہدایت نہیں پا سکا، کل قیامت کے دن اللہ اس بہرے کو بھی جہنم میں نہیں ڈالے کہ اس نے تو سنا ہی کچھ نہیں، یہ تو کچھ سن ہی نہیں سکا۔ اور تیسرے نمبر پر ایک ایسا بوڑھا شخص جو عمر کے اس حصے میں چلا گیا کہ جس حصے میں جا کر انسان جو ہے نا بڑھاپے کی وجہ سے وہ اب شعور والی زندگی سے نکل چکا ہوتا ہے، جس کو ارذل العمر کہا جاتا ہے، اور وہ عام طور پر آپ سنتے ہیں نا کہ جی اب وہ اتنا بوڑھا ہو گیا کہ بچوں والی حرکتیں شروع کر رہا ہے۔ تو ایسے شخص کے پاس اگر اللہ کا پیغام پہنچا اور اس وقت وہ عمر کے اس حصے میں تھا تو اللہ اس کو بھی جہنم میں نہیں ڈالے۔ میری بات آپ سمجھے نا؟ اور ایک وہ شخص جو دنیا کے کسی ایسے کنارے میں تھا یا ہے، ایسے کنارے میں تھا یا ہے، اور اس کے پاس اللہ کا پیغام کسی بھی ذریعے سے نہیں پہنچا، اور وہ آدمی اگر کفر یا شرک پر اگر وہ یعنی کہ اسلام کے بغیر زندگی گزارتا ہوا مر گیا تو اس شخص کو بھی اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ ایک حدیث میں ہے ان چاروں افراد کا قیامت والے دن اللہ ایک چھوٹا سا سپلیمنٹری امتحان لے لے گا۔ کیا لے لے گا؟ سپلیمنٹری امتحان، سمجھے نا؟ اب وہ سپلیمنٹری امتحان کیا ہوگا؟ حدیث میں اس کی وضاحت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو چاروں قسم کے لوگوں کو، یہ جو میں نے بیان کی، اللہ ان کے بارے میں کیا کرے گا؟ بچوں کے علاوہ ان کے بارے میں اللہ یہ کہے گا کہ چلو میں نے وہ آگ جلائی ہے، چلو جا کر اس کے اندر چھلانگ لگاؤ۔
اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک امتحان ہوگا، یہ ایک سپلیمنٹری ٹیسٹ ہوگا، اور جب اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اور میں جو اس وقت اللہ کی بات مان کر ان میں سے فوراً جا کر وہاں آگ میں چھلانگ لگا دیں گے وہ پاس ہو جائیں گے۔ جب وہ چھلانگ لگائیں گے تو وہ آگ ان کے لیے فوراً سلامتی والی بن جائے گی، راحت والی، سلامتی والی، جیسے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو کیا بنا دیا تھا؟ سلامتی۔ تو فرمایا کہ اب یہ جو ہے نا یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو اللہ نے مہلت ہی نہیں دی، لو ان لی کرتن، اگر مجھے دوبارہ مہلت مل جائے میں دوبارہ اچھا جو ایک دفعہ دنیا سے چلا جائے کیا وہ دوبارہ دنیا میں آ سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا ہے۔ اور میں یہ کئی دفعہ آپ کو ایک کلیہ بتایا کرتا ہوں کہ نیک آدمی کا سوائے شہید کے آنے کو دل ہی نہیں کرتا، نیک آدمی کا سوائے شہید کے آنے کو، اچھا شہید بھی صرف خواہش ہی کرے گا، اس کی بھی خواہش پوری نہیں کی جائے گی، صرف خواہش کی حالت کہے گا ضرور کہ اے اللہ مجھے دنیا میں بھیج۔ اچھا کس لیے؟ میں دوبارہ دنیا میں جاؤں اور جا کر کوئی اور کارخانہ لگاؤں، کوئی فیکٹری لگاؤں، یا میں وہاں پر جا کر کوئی کھیتی باڑی کروں؟ نہیں، صرف اس لیے وہ دنیا میں آنے کی خواہش کرے گا کہ میں اللہ کی راہ میں لڑتا میں دوبارہ اللہ کی راہ میں شریک، صرف اس لیے خواہش کرے۔ اچھا باقی رہ گیا وہ دوسری کیٹیگری جو نافرمان ہے، کافر ہے، ان کو کوئی وہاں سے آنے نہیں دے گا، نیک کو کا آنے کو دل ہی نہیں کرے گا اور کافر کو کوئی آنے نہیں دے گا۔ تو فرمایا کہ یہ اس کی جو خواہش ہے نا یہ صرف ایک خواہش کی حد تک ہوگی، لیکن اس کے اوپر کوئی عملی شکل، اس پر کوئی امپلیمنٹ وہ بالکل نہیں، کسی کو نہیں دنیا میں آنے دی۔ وہ کہے گا لو ان لی کرتن، اگر مجھے دوبارہ موقع دے دیا جائے فاکون من المحسنین۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے نا سورہ الانعام اور آیت نمبر ہے 27، سورہ الانعام اور آیت نمبر کتنی ہے؟ اللہ نے وہاں فرمایا کہ یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ اگر مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے مطابق فرمایا کہ اس کی یہ بات بھی جھوٹ ہے کہ اگر مجھے دوبارہ بھیج دیا جائے تو میں بڑی نیکی کر کے آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اس کے بارے میں خبر دے دیتا ہوں، اور اللہ سے زیادہ خبر رکھنے والا کون ہے؟ یہ اللہ ان کے بارے میں فرما رہا ہے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، کہ اگر ان کو دوبارہ دنیا میں بھیج بھی دیا جائے تو اللہ کہتا ہے یہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے، پھر اسی طرح اللہ کی نافرمانیاں کریں گے، بغاوتیں کریں گے، کفر اور شرک کا بازار گرم کریں گے، اور اسی طرح یہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائیں گے۔ انہوں نے دوبارہ دنیا میں آ کر کوئی نیکی والا راستہ نہیں اپنا۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، فرمایا بھلا کیوں نہیں، قد جاءتک آیاتی، کہ اب تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دے دیتا تو میں ہدایت پانے والوں میں سے ہو جاتا، یا اب تو یہ دوسری بات کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے تو میں بہت نیکی کرنے والا ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا کیوں نہیں، قد جاءتک آیاتی، تحقیق آئی تھیں تیرے پاس میری آیتیں، تیرے پاس میری آیتیں آئی تھی، میری طرف سے ہدایت آئی تھی، میری طرف سے رہنمائی تیرے پاس پہنچی تھی۔ فرمایا فَكَذَّبْتَ، تو نے کیا کیا؟ نمبر ایک تو نے ان کو جھٹلا دیا، فَكَذَّبْتَ نمبر ایک تو نے کیا کیا؟ جھٹلا دیا، اور نمبر دو وَاسْتَكْبَرْتَ، اور تو نے تکبر کا مظاہرہ کیا،
اور نمبر 3 وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو تھا ہی انکار کرنے والا۔ یعنی ان کے اللہ نے یہاں 3 جرم اللہ نے بڑے، نمبر 1 تکذیب آیات، نمبر 2 استکبار، اور نمبر 3 کفر۔ اللہ نے فرمایا نمبر 1 تو نے تکذیب کی، نمبر 2 تو نے تکبر کیا، اور نمبر 3 تو نے کیا کیا؟ کفر کیا۔ اب تو جھوٹ بولتا ہے کہ اللہ نے مجھے ہدایت نہیں دی، اب تو یہاں پر جھوٹ بول رہا ہے کہ اللہ اگر مجھے دوبارہ موقع دے دے تو میں جناب بڑے بڑے نیک عمل کر کے آؤں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پہ آتا ہے کہ بعض وہاں پر یہ بھی کہیں گے فَأَصْوَدَّقَ، کہ میں بڑا صدقہ کروں گا، بڑا صدقہ کروں گا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں بڑا نیک بن جاؤں، نمازیں بھی پڑھوں گا، بڑے کام نیکی کے کروں گا۔ فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ، کہ آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا، جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا۔ فرمایا وجوہہم مسودۃ، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ سے، قیامت کی سختیوں کی وجہ سے، قیامت کے عذاب کی وجہ سے، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کی وجہ سے ان کے چہرے کیا ہوں گے، اور وہاں کے غم اور وہاں کی پریشانیوں کی بنا پر ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں، اور جو ان کے مقابلے میں اہل ایمان ہوں گے ان کے چہرے سفید ہوں گے۔ سورہ آل عمران کے اندر آیت آتی ہے فَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے یہ کافر بے ایمان اور مشرک ہوں گے، اور جن کے چہرے سفید ہوں گے یہ اللہ پر ایمان لانے والے اور نیکی کرنے والے لوگ۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقھا قترہ، کہ کتنے چہرے اس دن چمک رہے ہوں گے اور وہ ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے ہوں گے، اور کتنے چہرے وہ ہوں گے کہ ان کے چہروں کو سیاہی نے ڈھانپا ہوا ہوگا، اور یہ کون ہوں گے؟ یہ کافر بے ایمان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک چہروں کی کیفیت بیان کی، کیونکہ بات سمجھ آئی ہے نا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کی جو اندرونی کیفیت ہوتی ہے کیا وہ چہرے پہ ظاہر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہو جاتا ہے نا، بندہ اندر سے خوش ہو اور اندر اس کے اگر خوشی اور مسرت کا احساس ہو تو چہرے پہ تازگی نظر آتی، سمجھے نا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ فیس ریڈنگ۔ کیا کہتے ہیں؟ فیس ریڈنگ، یعنی چہرہ پڑھنا۔ اور انسان کے اگر اندر غم ہو، اندر اس کے دکھ پل رہے ہوں اور اندر سے وہ ٹوٹا پھوٹا ہوا ہو، تو اس کی وہ جو پریشانیاں ہیں، جو غم ہیں، جو دکھ ہیں، کیا ان کے اثرات چہرے پہ نہیں نظر آتے؟ چہرے پہ نظر آتے۔ The faces are index of mind، جو چہرے ہوتے ہیں وہ دماغوں کے آئینے ہوتے ہیں، جو دماغ میں کیفیت ہوتی ہے وہ چہرے پہ نظر آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ، اور قیامت کے دن آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا۔ فرمایا وجوہہم مسودۃ، کہ ان کے چہرے کیا ہوں گے؟ اچھا ویسے تو کافروں نے اللہ پر بڑے جھوٹ بولے، بڑے، مثال کے طور پر
کئی ایسے کافر جنہوں نے کہا کہ یہ فلاں بھی اللہ کا شریک ہے، یہ بھی بڑے اختیارات کا مالک ہے، یہ بھی بڑی قوتوں کا مالک ہے، ہم اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ سب کچھ ملتا ہی ان سے ہے۔ کہ ایسا ہے نا؟ قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیا نا کہ کتنے کافر اور مشرک ہیں، وہ اپنے اپنے آستانوں پہ اور اپنی اپنی گدیوں پہ اور اپنے اپنے وہ شرک کے بنائے ہوئے اڈوں پہ جب جاتے ہیں اور وہاں پر یہ عقیدہ لے کر جاتے ہیں کہ یہاں سے ہی ہمیں سب کچھ ملتا ہے، اولاد بھی یہاں سے ملتی ہے، رزق بھی یہاں سے ملتا ہے، اور سارا کچھ ہمیں اسی آستان۔ تو جن کو وہ اللہ کا شریک بناتے ہیں، کیا وہ اللہ کے شریک ہیں؟ کیا یہ اللہ پر جھوٹ نہیں ہے؟ یہ بھی تو جھوٹ ہے اللہ پر۔ اور جنہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، کیا یہ جھوٹ نہیں ہے؟ اور جنہوں نے کہا کہ مریم اللہ کی بیوی ہے، اور جنہوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، یا یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یعنی اس طرح کے جتنے بھی انہوں نے اللہ کے ذمے جھوٹ لگائے وہ سارے ہی مراد ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پر خاص طور پر وہ دو جھوٹ مراد ہے جن کا پیچھے تذکرہ ہوا ہے۔ ایک تو ان کا یہ جھوٹ کہ کہیں گے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت نہیں دی، اور دوسرا ان کا یہ جھوٹ جو کہیں گے اللہ نے ہمیں نیکی کمانے کے لیے پوری طرح مہلت نہیں دی۔ یہ دونوں جھوٹ۔ فرمایا ان کے چہرے کیا ہوں گے؟ مسودۃ، سیاہ۔ فرمایا الیس فی جہنم مثوی متکبرین، کیا جہنم کے اندر ان تکبر کرنے والوں کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ بڑی جگہ ہے ان کے لیے جہنم میں، ان کے لیے بڑی جگہ ہے۔ بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب جہنم کے اندر اللہ سارے کافروں کو، مشرکوں کو، جہنم کے حقداروں کو ڈال دے گا، اور پھر اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ پھر اللہ پوچھے گا اس جہنم سے، کہے گا حالم طلعت، کیا تو بھر گئی ہے؟ تو اس وقت وہ جہنم کیا کہے گی؟ کہے گی حال من مزید، کوئی اور بھی اگر کافر ہیں تو اے اللہ لے آ، میرے اندر بھی جگہ ہے۔ یہ سورہ قاف میں آیت آتی ہے نا، حلیم طلعت وتقول حل من مزید۔ تو اللہ نے بالکل وہی بات یہاں فرمایا الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا ان کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے تکبر کرنے والا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ ان کے جرائم میں سے اور ان کے گناہوں میں سے جو سب سے بڑا مرکزی گناہ ہوگا نا، جو سب سے بڑا گناہ ہوگا وہ تکبر ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ تکبر۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ جو شیطان ابلیس کا بیڑا غرق ہوا تھا کس وجہ سے ہوا؟ تکبر کی وجہ سے ہوا تھا۔ اور قرآن مجید میں آتا ہے واستکبر وکان من التکبر، اس نے کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ جس آدمی کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ یہ سن کر اتنے پریشان، اچھا اتنی سخت صورتحال ہے، تو کہنے لگے اللہ کے رسول یہ اچھا جوتا پہن لینا، اچھا لباس پہن لینا، کیا یہ بھی تکبر میں شامل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، یہ تو ایک خوبصورتی ہے، اللہ تو خود خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اور اللہ خود بڑا خوبصورت ہے۔ فرمایا تکبر کی دو علامتیں ہیں، نمبر ایک کہ ایک آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور اپنے مقابلے میں دوسروں کو کم تر سمجھے، حقیر سمجھے۔ بحسب من الشر ان يحقر اخاه المسلم، فرمایا کسی اور کے کوئی
شر کے لیے اور نہ بھی کوئی بات ہو، اتنی بات ہی اس کے برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ ایک آدمی اپنے مسلمان بھائی کو اپنے سے حقیر سمجھے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بری بات ہے۔ ورنہ ایک یہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اپنے مقابلے میں دوسروں کو، ایک یہ علامت، اور دوسری علامت کیا ہے؟ فرمایا کہ جب اس کو حق بات کا پتہ بھی چل جائے اور اس کے باوجود وہ حق بات کو نہ مانے، نہ تسلیم کرے اور اس کو نہ یعنی اس پر عمل کرے۔ فرمایا یہ بھی ایک تکبر کی علامت ہے کہ پتہ چل گیا، سمجھ بھی آ گئی، لیکن پھر بھی نہیں مانتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تکبر کی بڑی بری شکل ہے کہ بندہ سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے اس کے باوجود اس کو نہ مانے، اس کا اقرار نہ۔ دیکھو نا، کئی لوگ یقین جانیے کہ ہم نے بخاری شریف کی حدیث کھول کر رکھی، دیکھو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کرتے، وہ بھی ٹھیک ہے، حدیث تو بخاری کی ہے، لیکن آخر ہمارے امام صاحب کا تو فتویٰ یہ ہے نا، ہماری فقہ میں تو یہ لکھا ہوا ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ کیا یہ بات ساری سمجھ کر پھر بھی نہ مان؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ ایک تکبر کی بڑی خطرناک قسم ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن یہ تکبر کرنے والے شخص جو ہیں، یہ افراد، یہ قبروں سے بھلا کیسے زندہ ہوں گے؟ فرمایا ایسے زندہ ہوں گے کہ ان کی شکلیں تو مردوں کی طرح ہی ہوں گی، یعنی انسانوں کی، لیکن ان کے سائز اللہ اتنے چھوٹے کر دے گا، اتنے چھوٹے ان کے سائز کر دے گا کہ اللہ ان کے جسموں کو ریڈیوس کر کر کے چیونٹیوں کی شکل میں لے آئے گا۔ کتنی کس شکل میں؟ چیونٹیوں، یعنی دیکھو ہوں گے وہ شکل انسان کی ہوگی لیکن سائز ان کا کیا ہوگا؟ کیوں؟ یہ دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا نا، اللہ نے اس کو چیونٹی کی طرح چھوٹا سا بنا دیا۔ فرمایا کہ پھر اس کے بعد ان کے چہروں کے اوپر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، اور پھر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو یعنی ایک ایسی وادی میں ٹھہرائے گا، جہنم کی وادی میں، کہ جس کا نام ہوگا بولس۔ کیا نام ہوگا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بتایا کہ یہ جو متکبر ہیں، اللہ ان کو جہنم کی کس وادی میں، جہنم کی کس بیرک میں ڈالے گا؟ بولس۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرمایا کہ پھر سارے جہنمیوں کے زخموں کا اور ان کے وہ جو جسموں سے نکلنے والا وہ خون، وہ پیپ اور وہ کچلہو، اللہ وہ سارے کا سارا ان متکبروں کو دے گا پینے کے لیے۔ یہ اللہ ان کے ساتھ سلوک کرے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، یہ تکبر کرنے والے جو ہیں، اللہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جنت پتہ کن کو دینی ہے؟ جنت تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض۔ ہم یہ جنت ان کو عطا کریں گے جو دنیا میں بڑا بننا نہیں چاہتے تھے، اپنے اندر عاجزی پیدا کرتے تھے، وہ اپنے آپ کو معاشرے کے اندر بڑا بنا کر پیش نہیں کرتے تھے۔ میری بات سمجھ رہے؟ فرمایا وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا، اور اللہ تعالیٰ نجات دے دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، بے مفازاتہم، ان کی کامیابی کی وجہ سے، لا یمسہم السوء، ان کو کوئی عذاب نہیں چھوئے گا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے۔ یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ ندیاں، یہ نالے، یہ جنگل، یہ پہاڑ، یہ صحرا،
یہ کھیتیاں، یہ لہلہاتے ہوئے باغات اور یہ پوری کائنات، اس کا ذرہ ذرہ اس کو کس نے پیدا کیا ہے؟ خالق کل شیء، وہ ہر چیز کا خالق اللہ۔ فرمایا کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز پر مکمل کارساز ہے۔ وکیل، وکیل کا یہاں معنی کیا ہوگا؟ کارساز، ہر چیز کا وہ کارساز، ہر شے کا وہ کارساز، یعنی بگڑی بنانے والا وہ، کھوٹی قسمت ہری کرنے والا وہ، اجڑی گود آباد کرنے والا وہ، ڈوبے بیڑے کنارے لگانے والا وہ، بند کارخانے اور فیکٹریاں چلانے والا وہ، ساری کائنات کے غم دور کرنے والا، پریشانیاں دور کرنے والا کون؟ صرف فرمایا لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے پاس ہے۔ اور میں یہ کئی دفعہ بات آپ کو یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ جب جار اور مجرور پہلے آ جائے تو وہ چونکہ خبر بنتی ہے، اور جب خبر مقدم ہو مبتدا مؤخر ہو تو اس میں حصر پیدا ہو جاتا ہے۔ حصر کا معنی وہاں ہی آ جاتا ہے، وہاں کیا آ جاتا ہے؟ اس کے لیے ہی ہے۔ اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اس کے لیے، یہ باقاعدہ گرامیٹیکلی ترجمہ ہے، یعنی ایسا نہیں کہ میں ویسے ہی اپنے پاس ہی ترجمہ کر رہا ہوں، گرامر کی روح سے اس کا ترجمہ بنتا ہی ہے۔ لہو، چونکہ لہو پہلے آ گیا تو اب ترجمہ کیا بنے گا؟ اس کے لیے ہی ہے۔ کیا؟ مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی چابیاں، اور آسمانوں اور زمین کی چابیوں سے مراد آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی چابی۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ۔ لو میرے بھائیوں، ایمانداری سے بتائیں، آپ ماشاءاللہ دانا لوگ بیٹھے ہیں، سمجھدار ہیں، اہل انصاف ہیں، کہ قرآن کہتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی چابیاں صرف کس کے پاس ہیں؟ جی صرف اللہ کے پاس۔ میری بات سمجھے نا، آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی چابیاں صرف اللہ کے پاس۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے وہ جو چابیاں ہیں نا آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی، اللہ نے نہ کسی نبی کے ہاتھ پکڑائی ہیں، نہ کسی ولی کے ہاتھ پکڑائی ہیں، نہ کسی زندہ، نہ مردہ، نہ کسی جن، نہ فرشتے، نہ سید، نہ غیر سید۔ اللہ تعالیٰ نے وہ چابیاں اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، اللہ نے اپنے سوا کسی کو وہ چابیاں نہیں دی۔ لیکن یہاں کہتے ہیں کہ جی وہ لاہور میں ایک علی حجویری ہے، ساری چابیاں خزانوں کی اس کے پاس۔ کیا ایسا ہے کہ نہیں؟ اچھا، کیا نام رکھا ہوا ہے اس کا؟ اصل اس کا نام تو لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اصل اس کا نام ہے یعنی کہ عثمان، علی بن عثمان۔ اصل اس کا نام کیا ہے؟ علی بن عثمان، یعنی باپ کا نام عثمان تھا، اپنا اس کا نام علی تھا، اور حجویری اس کی آگے نسبت تھی، علی بن عثمان الحجویری۔ اچھا، اصل نام لوگوں کو نہیں شاید معلوم، لیکن داتا صاحب، داتا صاحب، داتا صاحب، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل، کاملاں را رحمت۔ تو دیکھو، گنج بخش، گنج بخش کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گنج کا معنی ہوتا ہے خزانہ۔ گنج کا معنی فارسی زبان میں کیا ہے؟ خزانہ۔ تو گنج بخش کا معنی کیا ہوا؟ خزانے بخشنے والا۔ سمجھے نا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے عقیدے میں یہ ہے کہ جو خزانے ہیں نا ملتے ہی علی حجویری کے پاس خزانوں کی چابیاں ہیں۔ خزانوں کی چابیاں اللہ نے کس کو دے دی ہیں؟ علی حجویری۔
اچھا جو اپنے گھر ایک بیٹا نہیں پیدا کر سکا، ساری زندگی بے اولاد رہا، خود بے اولاد رہا اور ساری دنیا کو اولاد دے رہا ہے، سمجھ آئی نا میری بات؟ اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ خزانوں کی چابیاں کیا اپنے سب سے زیادہ برگزیدہ اور سب سے زیادہ مقرب شخصیت جناب محمد رسول اللہ، جو اللہ کے بعد سب سے زیادہ جن کا مقام اور مرتبہ ہے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ نے ان کو کوئی ایک دو چابیاں پکڑا دی ہوں؟ چلو اے محمد ایک دو چابیاں تو بھی رکھ لے، یا اللہ تعالیٰ نے کوئی دو چار چابیاں علی بن ابی طالب کو دے دی ہوں، یا حسین بن علی کو دے دی ہوں، یا پیر عبد القادر جیلانی کو پکڑا دی ہوں، کسی کو بھی نہیں اللہ نے۔ ہاں شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اتنے پاکستان اور انڈیا چلا رہے منڈی ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ جو خزانوں کی چابیاں ہیں، قرآن آپ کے سامنے ہے، آیت آپ پڑھ رہے ہیں، سورہ الزمر ہے اور آیت 63 آپ پڑھ رہے ہیں، دیکھ لیں اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ یہ نہیں کہ میں اپنے پاس سے ہی آپ کو یعنی کہ وہ شرک کا رد کر رہا ہوں اور یہ کر رہا ہوں، آپ کے سامنے آئے کہ اللہ کہہ رہے ہیں آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ صرف اللہ کے پاس۔ تو آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ملتا ہے ان بزرگوں کے آستانوں سے ملتا ہے، جو کچھ ملتا ہے وہ حضور کے در سے ملتا ہے، جو کچھ ملتا ہے وہ علی کے گھرانے سے ملتا ہے، جو کچھ ملتا ہے وہ حسین کے وہ قدموں سے ملتا ہے، یہ کیا ساری باتیں جھوٹ پر مبنی نہیں ہے؟ یہ سب جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے میرے بھائیوں۔ خزانوں کی چابیاں صرف اللہ کے پاس ہیں، لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے پاس ہیں آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی چابیاں۔ اچھا والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، اولئک هم الخاسرون، تو یہی لوگ ہیں اصل خسارہ پانے والے۔ یہ جو الف لام ہے نا الخاسرون، یہ الف لام کا میں نے معنی کیا ہے اصل خسارہ پانے، میری بات سمجھے نا؟ تو اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ یہی لوگ ہیں اصل۔ وہ جو قرآن میں آیت آتی ہے نا اولئک هم المفلحون، اس کا بھی ترجمہ یہ ہے یہی لوگ ہیں اصل کامیابی پانے والے۔ بات سمجھے نا؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا بھائی، کوئی ساتھی بھی بغیر کھانا کھائے نہ جائے۔ آج کلاس کی انتظامیہ نے، کلاس کے جو منتظمین حضرات ہیں، انہوں نے آپ کے لیے کھانے کا اہتمام کیا ہے، کھانے کی دعوت کی ہے۔ تو ہاں جی، کوئی بھائی، یہ بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ شاہد صاحب کہہ رہے ہیں تسی نہیں دسنا۔ ہاں فضیلت ہے کہ ایک سال دے گناہاں دا کفارہ ہے روزہ۔ یہ روزہ جڑا ہے نا یہ ایک سال دے، مینوں پہلے انہوں نے کہا سی، میں کہا سی میں خود بھی نہیں دسنا چاہتا محرم کے روزے دے بعد، کیونکہ وہ میری تحقیق کچھ ہو رہے لیکن اتنے کوئی تحقیق ہو چلتی ہے پہ، تو میں تھوڑی تحقیق نو خراب نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں ویسے اس پورے مہینے دے وچ روزہ رکھن دی فضیلت ہے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان تو بعد سب تو افضل روزہ محرم کا روزہ ہے۔ ہاں جی اب بھائی میں نہیں دسنا چاہتا۔ اچھا تے میں عرض کیتا بھائی کوئی ساتھی اگر اج پہلے دن تشریف لے آیا ہے
तो वो जरा हाथ खड़ा करने की जहमत करेगा। माशाअल्लाह। एक भाई और, अच्छा कई भाई वो जान बुझ के ने जे हाथ खड़े कर दे कि किते नाम ना लगाना पै जाए। तुसी ते अगे भी तुसी आंदे हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दो हो गए जी, तीन हो गए और तीन। अच्छा तुसी भाई बाकायदा आना चाहते हो क्लास यानी दरस हर जुमे? क्यों जी? और इतने किहड़े भाई सन? चलो तुसी अगर अगले जुमे तशरीफ लियाए फिर इंशाअल्लाह तुहाडा नाम दर्ज कर लांगे। ए भाई असी जरा नाम लिख लेने, फोन नंबर लिख लेने, किसी ने राबता कर लईदा, इतला कर दी दी है। हुण अज एक भाई मैनू दस रहा सी, आंदा सी बिल्कुल मैनू याद नहीं सी कि अज क्लास है। वो मैनू फोन आया तो मैनू याद आया कि वाकई अज क्लास। कभी कभी इंज हो जाता है। चलो जज़ाकल्लाह। हाँ जी बड़ा पैनल सारा है। वेख लो है मेरा पैनल सारा है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा, ठीक हो? मैं उन्होंने पे कहना मेरा सारा पैनल है। क्या हाल है जी, खैरियत है? अच्छा ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਂ ਦੱਸਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਮਗਫਿਰਤ ਤੇ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ? ਵਿਖਾਓਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜੇ। ਹਾਫਿਜ਼ ਇਹ ਕੱਲ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ? ਇਹ 3 ਤਾਰੀਖ 3 जुलाई इंशाअल्लाह अगले जुमे ना दुआ करा। दुकान सी हाफिज़ किराना स्टोर है जी। हाफिज़ किराना स्टोर। अच्छा ये कितने सी दुकान? मदरी पीपल्स कॉलोनी। अच्छा अच्छा ख्याली मदरी। इंशाअल्लाह अगली दफा दुआ कर। कारी साहब इतने ना खड़े हो, बाहर हैंडल करो। क्या हाल है? ठीक है। मैं इतने इन्होंने क्योंकि बनाए हैं, मैं कि मैं इतने नमाज बोल जाऊँ। हाँ तो मैं तो नहीं, मैं कि तुम अपनी मर्जी करो। मैंने उन्होंने करने पूछा शायद साहब मैं मेरी अस्सलाम वालेकुम। कह लगे चलो फिर ठीक जाहिद भाई उन्होंने कहो इनू बंद कर लै, चल रही है। ये उन्होंने तरीका है। पता नहीं उन्हें की नाम लेके है बहुत ज्यादा। आई तो इतने कहाँ? हाँ चलो ठीक।